تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ سیشن میں وی ٹاکڈ اباؤٹ سم تھنگز دیٹ وی کین ڈو. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہماری پرابلم اگر کبھی بھی زندگی میں جو آپ کے پرنسپلز پہ قائم نہ رہ پانے کی پرابلم ہے، وہ جب زندگی میں آپ یہ ڈائگنوز کر پائیں کہ یہ بیسیکلی علم کی کمی ہے یا یہ کہ آپ کے ڈائریکٹر سیلف میں وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے. کہ جو ڈائریکٹر سیلف سے مراد اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ان ٹرمز کو بہت زیادہ سیریسلی نہ لیں. یہ بیسیکلی جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، یہ سمجھانے کے حوالے سے ہے کہ یعنی کیا ہماری زندگی کے اندر ہمارے دماغ کے جو ویریس فنکشنز ہیں ان کو فنکشنل ان کی ڈویژن کی گئی ہے. اس کا تعلق کوئی بھی حقیقی ڈویژن سے یا فزیکل ڈویژن سے نہیں ہے یا بایولوجیکل ڈویژن سے نہیں ہے. یہ محض سمجھنے کے حوالے سے ہے تاکہ ہم، کیونکہ دیکھیے یہ ہم سب کی زندگیوں میں جو تجربات ہیں وہ یہ کہ کئی مرتبہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں کس طرح ایک سچویشن میں بیہیو کرنا چاہیے یا ہمیں کس طرح سے اس سچویشن میں کہ کیا کیا چیزیں کنسیڈر کر لینی چاہیے تھی. یہ ہر موقع پر ہم اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. اچھا، پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو علم رکھتے ہیں وہ ہم کو بہت زیادہ ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ اس کو لازماً اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو موقع جب آیا زندگی کا اور آپ کو کسی نے لیٹ سے یو ور انسائٹیڈ انٹو گیٹنگ اینگری، آپ کو غصہ چڑھ گیا، اور اگر غصہ چڑھ گیا تو اب غصے کے عالم میں آپ نے کچھ کہہ دیا ہے. جو یہ کہہ دینا ہے آپ کا، یہ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ ریئلائز کریں کہ میرا تو ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اس طرح سے کام کروں، یا میرا ارادہ یہ نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، یا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے غصے کو ریگولیٹ کرنا ہے، میں وہ کر نہیں پایا. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، ہم آج اس کو لیں گے کہ جس میں ہماری کانشیسنیس کی کمی ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے، اینڈ دین وی کین اسٹارٹ آف جی انشاءاللہ. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا جی کہ ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے. سب سے پہلے جو میں پھر سے اس کو سمجھ لیجئے، یہ جو یلو میں لکھا ہوا ہے اس پر ذرا فوکس کریں کہ when the problem is a lack of knowledge, awareness and understanding of right, wrong, good or bad, the problem lies with the director self، جس کو ہم ڈائریکٹر سیلف کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کو you're not fully knowledgeable of what is right and wrong. لیٹ سے یہ اس طرح کی سچویشن میں، میں اس وقت اس کے اوپر نہیں جا رہا، میں نے جس طرح اس کی مثالیں بھی دی تھی لاسٹ سیشن میں، وہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ذرا ریویو کر لیں. کہ بعض اوقات ایپلیکیشن کے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں. عام طور پر پرنسپلز کے مسائل ایک ایڈلٹ کے لیے یہ نہیں ہوتے. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے اچانک ایٹ دی ایج آف 25 اور 30 وہ اچانک یہ کہے کہ اوہ مجھے تو آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ یا جھوٹ میں پرابلم ہے کوئی، اور ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یا بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، انصاف کرنا. البتہ کیا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح سے آپ کسی بیسک پرنسپل کی اپلیکیشن کر کے دکھاتے ہیں، جیسے جیسے آپ اگر ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی ضرورتوں کے حوالے سے ہمیں دوسروں کی ضرورتوں میں ہینڈر نہیں کرنا چاہیے، اس پرنسپل کو اگر آپ ٹریفک کے پرنسپل پر اپلائی کریں گے تو دس از سم تھنگ دیٹ مائٹ بی این انفارمیشن فار somebody living up and growing up in this society، جس میں کہ بالکل ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں جی. اسٹرینتھننگ دی آبزرور سیلف. یہ آبزرور سیلف وہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں وچ از ویری امپورٹنٹ. وین دا پرابلم از اے لیک آف کانشیسنیس in our actions, lack of consciousness in our actions, even after being intellectually aware of what is right, what is wrong, good or bad, the problem lies with the observer self. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب دوسری صورت یہ بن گئی ہے کہ انفارمیشن آ گئی ہے. یہ آپ نے اگر کبھی زندگی میں اپنے کسی ہیبٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہو اپنے اندر، تو آپ نے اس کا تجربہ بہت زیادہ کیا ہوگا جی. مینی ٹائمز ان آور لائف جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اس جد و جہد کا کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے،
تو اس میں ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جو سٹیج بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ میں نے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک کروں، میرے اندر عزم بھی ہے، لیکن میرے سے وہ ہو جاتا ہے اور پھر مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اوہ ہو میں نے پھر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے کہ جدھر آبزرور سیلف ایشو ہے، یعنی آبزرور سیلف آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن آپ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے اور بعد میں ریئلائزیشن ہوتی ہے۔ اور یہ جو ریئلائزیشن کا بعد میں ہونا ہے، یہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ موقع پر آبزرور سیلف ایکٹیو نہیں تھا۔ اٹ واز ناٹ observing what it should have been observing، جس کے نتیجے میں وہ غلطی ہو گئی اور بعد میں وہ ایکٹیو ہو کے یہ یاد کراتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کر دی ہے۔ اس کے لیے اب اگر ہم یہ اسٹرینگتھن کرنا چاہیں تو اس کے لیے واٹ آئی سجیسٹ از کہ سب سے پہلی چیز جس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ مائنڈ فلنس ہے جی۔ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس، پریکٹسنگ مائنڈ فلنس کی بہت سی میڈیٹیشنز آپ کو مل جائیں گی، بے تحاشا آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ بالعموم there will be guided meditations. You don't need to take any guided meditation. You can take simply music meditation, for instance. سائلنٹ میڈیٹیشن ہو سکتی ہیں اس میں، آپ اگر چاہیں تو گائیڈ میڈیٹیشن لے لیں، وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گی کہ ابھی آپ کس طرح سے اس کو مائنڈفل کس طرح سے ہوں گے۔ فار انسٹنس اپنی بریتھ پہ فوکس کریں یا اپنی ہارٹ بیٹ پہ فوکس کریں یا اپنی آنے والی تھاٹس پہ فوکس کریں، یا اپنے فار انسٹنس اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، بالکل اپنی گردن کو اپنے شولڈر کو بالکل ریلیکس کر لیں اینڈ فوکس آن دا، یہ جو آپ کی جدھر آپ کی گردن آپ کی شولڈر سے ملتی ہے اس جگہ پہ فوکس کریں اینڈ جسٹ کیپ یور مائنڈ رائٹلی ڈائریکٹڈ ٹو دس پوائنٹ۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر رکھیں اور جب یہ مائنڈ ہٹے اس کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مائنڈ فلنس کی میڈیٹیشن ہے یہ بیسیکلی اس سے ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ونس وی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ then we become more we are likely to become more mindful of what is happening around us۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا چیز آ رہی ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرنے لگے، یا کیا کرنا چاہیے جس کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو آبزرور سیلف ہے وہ اس میڈیٹیشن سے زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، زیادہ جاگنا شروع ہو جائے گا، زیادہ آبزرو کرنا شروع ہو جائے گا۔ آبزرور سیلف کون سا سیلف ہے، پھر سے یاد کر لیں، یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے سچ بولنا ہے یا مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، لیٹ سے، اور آپ کے جو باڈی ہے، باڈی رسپانس یہ آ رہا ہے اس وقت، جو ایکٹر سیلف ہے وہ غصے کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے اس کو جانے دیا ہے اور بعد میں احساس ہوا ہے، تو یہ آبزرور سیلف کی کمی ہے۔ تو how do we activate and strengthen the observer self، میں آج اس پہ بات کر رہا ہوں جی۔ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس از دا فرسٹ تھنگ، کہ ہم مائنڈ فلی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ، یہ جو مائنڈ فلنس ہے یہ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ کو آپ کی آبزرور سیلف کو زیادہ ایکٹیو بنانا شروع کر دے گی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط کریں، لیکن آپ اپنے آپ سے یہ بعد میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ مجھے پتہ نہیں چلا میں کر گیا اور بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ غلط تھا، بلکہ بالعموم آپ اندر سے یہ جانتے ہوں گے کہ میرا آبزرور سیلف جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیو تھا، مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا، مت کرو مت کرو مت کرو، لیکن میں نے کہا یار ابھی چپ کر دو۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ دس از سم تھنگ، یہ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس سے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، دیٹ یور observer self becomes more and more active، you become more and more noticing of the environment۔ یہ جو مائنڈ فلنس ہے this can be practiced in almost everything۔ for instance in a conversation، آپ یہ میرے سے بات چیت کر رہے ہیں، ابھی ہم میری بات سن رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے سامنے میں کر آپ کا ذہن آپ کے ماضی کے کسی واقعے کی طرف چلا جائے اور پھر آپ اس میں sort of deeper down deep جاتے جائیں اور اس کے بارے میں زیادہ سوچتے جائیں۔ being mindful means being in the present۔ being mindful actually means being in the present۔ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو کھاتے ہوئے عام طور پر ہمارا جو ہماری کنڈیشننگ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم عام طور پر اپنے ذہن کو فری چھوڑ دیتے ہیں، جدھر مرضی کام کریں، کھاتے ہوئے ہم نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیوز سن رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وی آر ناٹ ریئلی فوکسڈ آن واٹ وی آر ایٹنگ۔
کئی دفعہ یہ احساس ہوگا آپ کو کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ آج کیا کھایا تھا. ٹھیک ہے نا جی. واٹ ڈڈ وی ایٹ انلیس بڑی کانشیسلی آپ نے یہ فیصلہ کیا بیکاز وی آر ناٹ مائنڈ فل آف واٹ وی آر ایٹنگ. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے تو اس کو بھی دیکھا اور اس سے میرے دل میں بڑی شکر گزاری کا جذبہ بھی بالعموم پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مائنڈ فلی چیزوں کو کھانا شروع کر دیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پورا آدھا گھنٹہ بس یہی کریں، لیکن یہ کہ تھوڑی ذرا اس کے بارے میں نوٹس کرنا شروع کر دیں کہ اس وقت جو میں جو کچھ کھا رہا ہوں وہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے. اٹ از ایکچولی پرووائڈنگ می انرجی، اٹ از ایکچولی پرووائڈنگ می نرشمنٹ، اور یہ کدھر سے میرے تک پہنچا ہے. یہ کتنی اس کائنات نے کتنی محنت کی ہے کہ یہ مجھ تک پہنچایا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو آپ مائنڈ فلی پہلے اپنے اندر پیدا کرنے لیں. اور پھر ایک اور ایسپیکٹ یہ کہ اس ٹیسٹ کو کہ جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے، اس ٹیکسچر کو کہ جو آپ کے منہ میں فیل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں زیادہ اویئر ہونا شروع ہو جائیں. تو دس از ایکچولی یہ صرف پریکٹسز ہیں، یہ ساری کی ساری صرف پریکٹسز ہیں. اف یو آر اف یو آر لیٹ سے بریدنگ، اگر لیٹے ہوئے ہیں تو صرف اپنی بریتھ پہ فوکس کرنے لگ پڑے اور یہ فیل کرنے لگ پڑے کہ وہ بریتھ آپ کو کس طرح سے ایک انلائون کر رہی ہے، کس طرح سے وہ جان دے رہی ہے. یہ مائنڈ فلنس کی ویریس پریکٹسز ہیں. اور اس دیکھنا چاہیں گے تو دیر بی لاٹ آف مٹیریل جو آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح سے مائنڈ فلنس ہی کی ایک ایکسٹینشن یہ بھی ہے کہ آپ نان ججمنٹل ہو کے مومنٹ میں رہیں. آپ اپنی فیلنگز کے بارے میں، یہ ہم آگے دیکھیں گے بھی، فیلنگز کے بارے میں زیادہ اویئر ہو جائیں اپنی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ یو، وہ اچھا ہے برا ہے، اس ججمنٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نکال کے صرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از ہیپننگ، کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیوریوسٹی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے، یہ ہے مائنڈ فلنس کی ٹریننگ. مائنڈ فلنس جب آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، وین یو بیکم مور فوکسڈ آن واٹ از ہیپننگ ان دا پریزنٹ، تو وہ صرف اس حوالے سے نہیں کہ آپ کے آبزرور سیلف کو اسٹرانگ کرتی ہے، وہ آپ کو زیادہ آبزرونگ بنا دے گی. جنرلی انوائرمنٹ میں بھی یو ول اسٹارٹ آبزرونگ مور، آپ کو زیادہ چیزیں یاد رہنی شروع ہو جائیں گی. آپ چیزیں جب پڑھ رہے ہوں گے تو یو ول ٹرائی ٹو فوکس آن واٹ یو آر ریڈنگ. آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کا کوشش ہوگی کہ آپ اسی پہ زیادہ فوکس کرنے لگ پڑیں گے. دیز آر جنرل بینیفٹس آف دس مائنڈ فلنس ٹریننگ. لیکن جو میرے حساب سے ظاہر ہے کہ ہماری فیلڈ جس کو ہم یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور مورل اپلفٹنگ کے لحاظ سے میرے حساب سے یہ جو ہے، یہ کانشیسنس کی جو زندگی ہے اس میں ایک میجر رول پلے کرتی ہے جی. مائنڈ فلنس کی یہ ساری لرننگ، ونس یو یہ ایک ایسپیکٹ آف لرننگ ہے. دوسری چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں جی، یہ اس کو دنیا میں عام طور پر کہا بھی یہی جاتا ہے، پریکٹسنگ دا پاز. کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ زندگی میں اگر کچھ کہنے لگے ہیں کوئی بھی چیز، تھنک اباؤٹ اٹ ایز اے گائیڈنگ رول. فار انسٹنس، آپ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کو شروع میں اس کو فالو کرنا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ ہر چیز جب بھی کبھی کوئی کچھ بات کرنے لگیں آپ، تو یہ پوچھیں کہ جو میں کہنے لگا ہوں بات کرنے سے پہلے، یہ عام طور پہ ہم بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار اے چینج ہم لیٹ سے وی اسٹارٹ آسکنگ بفور سیئنگ اٹ، جو میں کہنے لگا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ از اٹ دا ٹروتھ؟ از اٹ نیسسری؟ از اٹ ہیلپ فل؟ اینڈ از اٹ کائنڈ؟ یہ چار سوال ہے جی. از اٹ دا ٹروتھ؟ از اٹ نیسسری؟ کیا اس سچ کو بتانا یہاں پہ ضروری ہے؟ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس موقع پر بتانی ضروری نہیں ہے، لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ساری ہماری ججمنٹس ہو سکتی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ کیا یہ اس وقت ہمیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا جو میں کہنے لگا ہوں سچ سچ بھی ہے، یا سچ ہی نہیں ہے تو ادھر ہی ختم کر دیں بات. اس کے بعد اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ تین سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ از اٹ نیسسری؟ کیا یہاں پہ بیان کرنا اس کا ضروری ہے؟ از اٹ کائنڈ؟ کیا اگر میں یہ بیان کروں گا تو یہ کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں ہوگی؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہو، میں کسی کی بارے پیٹھ پیچھے اس کی برائی تو نہیں کر رہا ہوں گا اس کو ڈیفینس کا موقع دیے بغیر. اینڈ فائنلی یہ بات کہ از اٹ دا ٹروتھ؟ از اٹ
is it necessary, is it kind, and finally is it helpful. جس سے میں بات بیان کر رہا ہوں یہ اس کی کسی طرح سے ہیلپ بھی ہوگی. ڈو یو تھنک دیٹ یہ محض ہم ایک نیوز شیئر کر رہے ہیں, محض ایک انفارمیشن دے رہے ہیں کسی کے بارے میں, یا will it provide some help to this person whom I'm talking to. یہ جو ایسپیکٹ ہے, اس کو جب آپ یہ پاز کی پریکٹس کرتے ہیں, ابھی یہ جو 4 سوالات ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پریکٹسنگ دا پاز, جب آپ کو خیال آیا کچھ کرنے کا تو بجائے اس کے کہ میں کر گزروں, میں نے اپنے آپ کو پہلی سٹیج پہ روکا اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں اس کو اب ایک دفعہ پھر سے ریویو کر لوں, کیا کرنا چاہتا ہوں میں. Is it something that I have consciously decided to do, and am I satisfied with that? اس سچویشن میں نے یہ 4 سوالات آپ کو بتائے ہیں کہ is it the truth, is it kind, is it necessary, and is it helpful. یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو خود ایڈٹ کر دیں گے کہ نہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں پہ کیا ضرورت ہے اپنی. اگر میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات آپ سے کی کہ دیکھیے مجھے پتا چلا کہ یہ جو بات تھی, یہ جو میرا فیصلہ تھا یہ ٹھیک نہیں تھا, اور لیٹ سے آپ کو یہ یاد ہے کہ یہ جو فیصلہ جو جس تک یہ آدمی آج پہنچا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, یہ آپ پہلے دن سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا, تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی بالعموم کہ میں نے تینوں پہلے ہی یہ کیا سی, یہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا, didn't I say that to you. یہ ساری چیزیں مختلف لینگویج میں ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں. اس کے اوپر یہ تھوڑی دیر کے لیے سوال کریں تو آپ کو مجھے اس میں سمجھ آئے گی بات. یعنی کیا یہ کہنا ضروری ہے, کیا یہ کہنے کے نتیجے میں دوسرے کی کوئی ہیلپ ہوگی, کیا یہ ایسی سچائی ہے کہ جس کو بیان کرنے سے کو لازماً بیان ہو جانا چاہیے. یعنی یہاں پر صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اور یہ بتانا صرف یہی چاہ رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا, ورنہ اگر وہ کبھی کہے گا کہ جی وہ جو بات آپ نے کہی تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی, یہ والی چیزوں میں نہیں بتانا پسند کرتا بہت زیادہ, نہ میں سننا پسند کرتا ہوں. لیکن جدھر دوسرا غلط ہو اور میری رائے بائی چانس ٹھیک نکل آئی ہو, آئی ریئلی لو ٹو ٹیل ادرس کہ یہ اس سے میری رائے کتنی اچھی تھی. بٹ تھنک اباؤٹ اٹ, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پاز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں, اینڈ دین ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ کہ جو میں کہنے لگا ہوں وہ میں کہنا اس کو میں ڈیسائڈ کر رہا ہوں فی الواقع کہ کہنا چاہتا ہوں, اینڈ دین چوز ٹو ریسپونڈ rather than react. اس سارے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ ریئیکشن اور رسپانس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے ویسے زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے, لیکن جب بھی ایک چیز کو بالکل واضح طور پر ایک کرائٹیرین بنا لیں, جب بھی آپ کا رسپانس جو ہے اس کا بیسک پرنسپل یہ ریسیپروسٹی ہو جائے, یعنی وین ایور یو آر ریسپونڈنگ ٹو دی ادر اکارڈنگ ٹو واٹ ہی ہیز ڈن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرے نے جیسا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر جب آپ اپنا رسپانس ڈٹرمن کریں تو یہ ریئیکشن ہوتا ہے, اور دوسرے کے کیے سے قطع نظر کر کے آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرا پرنسپل ہے, اس پر جو بھی دوسرا میرے سے بات کر رہا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, آئی ایم گوئنگ ٹو ریسپونڈ اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل آف لیٹ سے بینگ انڈرسٹینڈنگ فار انسٹنس. یعنی مجھے یاد ہے بچپن میں یہ کئی دفعہ واقعہ ہوا کہ تحفے جو ہیں ان کو لکھا جاتا تھا, جب کسی سے تحفہ ملتا تھا تو وہ لکھ لیا جاتا تھا کہ تحفہ کیا ملا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یعنی بڑے یہ بتایا کرتے تھے کہ سانو ورتنا ہوتا ہے, یعنی ہم کو یہ تحفہ دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, جب موقع آئے گا تو تم نے تو نہیں دینا, تو اس لیے ہمیں یہ لکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بیسیکلی وہ پرنسپل ہے, آپ کو جو تحفہ دینا ہے آپ دیں, اس سے قطع نظر کہ کسی نے کیا دیا ہے آپ کو اس سے ہاتھ سے دینا چاہیے جو میری اس وقت پوزیشن ہے. اس سے نہ تو میری پوزیشن جو ہے وہ اس سے زیادہ کا مجھے کوئی دینے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ اس سے کم, کیونکہ اس نے کم دیا تھا تو میں بھی کم دوں. تو دس از سم تھنگ بڑی بالکل کلیئر کرائٹیرین یہ ہے کہ وین ایور یو آر ڈیسائڈنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ریسپونڈ on the basis of how the other person is behaving, تو یہ بیسیکلی بالعموم ریئیکشن ہوگا. اور اگر آپ کا جو رسپانس ہے وہ اس بیسس پر ہے کہ میری زندگی کا بیسک پرنسپل کیا ہے, تو اب جو رسپانس ہوگا وہ آپ کا پرنسپل بیسڈ ہوگا. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ چوز ٹو رسپونڈ
rather than react. اچھا جی، اس سلسلے میں سم تھنگس کین بی ویری ہیلپفل. ٹھیک ہے جی، میں آج اس کا یہ والا ایسپیکٹ لے رہا ہوں، پھر اس سے آگے ہم وی ول گو ان دا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. میں جو کچھ کہنے لگا ہوں یا کرنے لگا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد جو ہے یہ میں نے اپنے سامنے کلیئر رکھا ہوا ہے؟ میں جو کچھ کہنے یا کرنے لگا ہوں، واٹ از دا پرپز آف دیٹ؟ ٹھیک ہے جی. از دیٹ پرپز ان کیپنگ ود مائی سلیکٹڈ پرنسپلس؟ کیا وہ پرپز جو ہے ول آئی بی پراؤڈ آف اٹ کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ بالکل ٹھیک کیا؟ ول آئی بی ایبل ٹو سے کہ میں آئندہ بھی یہ کروں گا، یا یہ کہ نہیں یہ میں نے اصل میں دوسرے کی بیسس پر اس کا فیصلہ کر لیا تھا، میں نے یہ فیصلہ اس بیسس پر کر لیا تھا کہ دوسرا کون ہے، اس نے میرے ساتھ کیسے بہیو کیا ہے. واٹ should be the purpose which would correspond to my selected principles؟ اگر دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اصل میں پرپز ہونا کیا چاہیے، اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا. یہ دیکھیے، یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت، یہ بڑی آپ کو آکورڈ لگے گی اگر آپ اس کو کانٹیکسچولی سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہی ہے کہ جس وقت موقع آ جائے بہیو کرنے کا، رسپونڈ کرنے کا، تو مائنڈ فلی رسپونڈ کریں. رسپونڈ کریں، مائنڈ فلی کریں، نمبر ایک. نمبر دو، گیو اٹ اے پاز. اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں ریئیکٹ کر رہا ہوں یا رسپونڈ کر رہا ہوں. یہ پوچھیں اپنے آپ سے، یہ دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے. آپ سے کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ یہ سارا کام کرنا شروع کر دیں، تو سب سے پہلے تو آکورڈ بات یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ کیا اس وقت کرنے والے ہوتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، یہ ود ان اسپلٹ سیکنڈ ہونے شروع ہو جائیں گے ونس یو گیٹ یوز ٹو دس ایکسرسائز. میں نے اپنی رسپانس سے پہلے ایک چیک لسٹ سی بننی شروع ہو جائے گی آپ کے اپنے اندر، اور آپ نے اس چیک لسٹ کو سامنے رکھ کر اس کو ٹک کر کے ود ان اسپلٹ سیکنڈ آپ یہ فیصلہ کر لیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں that it will initially take some time. تو انیشلی بیسیکلی آپ کو وہ جو پاز ہے وہ دکھے گا، وہ لوگوں کو بھی دکھے گا. وہ آپ کا جو آپ نے ٹائم لیا ہے کہ میں اب کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے سے پہلے میں یہ سب کچھ اپنے سے پوچھ لوں، تو یہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اچھا جی. if someone if someone else were to say or do the same thing, how would I feel about that person؟ یہ ایک اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر میں کسی اور کو وہ کرتا ہوا دیکھوں جو میں کرنے لگا ہوں، تو مجھے کیسا لگے گا؟ What can be the possible consequences of saying or doing what I am going to say or do؟ میں جو اب کرنے لگا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ نتائج نکلنے ہیں، تو وہ کیا پاسبل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دونوں تینوں سامنے رکھیں کہ کیا یہ میرے لیے قابل قبول ہیں اور اس کی ذمہ داری لینے کو میں تیار ہوں. ڈو آئی وانٹ دوز کانسیکوینسز ٹو مٹیریلائز؟ کیا میں واقعی یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ کانسیکوینسز ہیں جو میرے سامنے ہیں یہ فی الواقع ہو جائیں، یہ سامنے آ جائیں لوگوں کے؟ از دیٹ واٹ آئی وانٹ؟ اینڈ ڈو ایم آئی ٹیکنگ ریسپانسبلٹی، ایم آئی کمفرٹیبل ٹیکنگ ریسپانسبلٹی فار دا کانسیکوینسز؟ کیونکہ یہ جو کچھ میں کروں گا اس کے نتیجے میں ہونا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین کین دیر بی اے بیٹر وے آف سیئنگ اور ڈوئنگ وٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سے اور ڈو؟ یہ وہی سوال ہے جی کہ از اٹ کین اٹ بی میڈ مور کائنڈر؟ کین اٹ بی میڈ کائنڈر اینڈ continually challenging my perspective, how else can the situation be seen؟ میں جس طرح سے کرنے لگا ہوں کیا اس میں کوئی اور پرنسپل بھی اپلائی ہوتا ہے یا یہی ایک پرنسپل ہے؟ یہ جو میرا آبزرور سیلف ہے جس نے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں جو کچھ کرنے لگا ہوں وہ ان کیپنگ ود دا ڈائریکٹو سیلف ہے یا نہیں ہے، یہ ان سوالات سے ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ سوالات جو ہیں یہ آپ ظاہر ہے کہ انیشلی اگر آپ ان دا مومنٹ نہیں کر رہے ہیں، ان دا مومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، تو اٹ از پاسبل کہ آپ یہ فراموش کر دیں، بھول جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایز یو گو ہیڈ ان لائف اور یہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یہ پرنسپل ہے، اس کے مطابق بہیو کرنا ہے، تو یو کین اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ ریٹروسپیکٹولی ایز ویل کہ کیا یہ بات ٹھیک تھی، کیا مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا، میں نے یہ سوچا تھا، اگر میں نے یہ سوچا تھا تو آج اگر ایسا ہو تو میں کیا کروں گا. دیز آر آل ایسپیکٹس جن کو کہ جب ہم اس میں پیدا کرتے ہیں تو یہ آبزرور سیلف کو
اسٹرینگتھن کرتے ہیں. ابھی اس کا یہ حصہ ابھی جاری ہے جی. آئی ول بی ٹاکنگ اے لٹل اباؤٹ ایموشنز ان دا نیکسٹ سیشن، کہ ہمیں اس کے بارے میں وی ہیو ٹو بیکم مور کانشیس کہ جو اس وقت میری فیلنگز ہیں وہ ہیں کیا. یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جو میں نے آبزرور سیلف کا جو ڈائیگرام بھی بنایا ہوا ہے، اس میں بھی جو اس کی اندر کی جو کور ہے وہ اصل میں ایموشنز ہیں. وہ ایموشنز کدھر سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا. اس وقت وہ ایموشنز ہیں کیا، کیا ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے پیش نظر کوئی کام ہے، وہ کام کے لیے جو اس وقت آپ کی فیلنگز ہیں، آر دے سپورٹیو، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کانشیس ہوتے جانا. تو انشاءاللہ جی ویل بی گوئنگ موونگ فارورڈ فرام ہیئر ان دا نیکسٹ سیشن. ابھی ہمارا آلموسٹ ٹائم جو ہے جتنا رکھا ہوا ہے اس کے لیے وہ ہو گیا.